اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں جو پاگلوں کی بات بھی سنا کرتے تھے، پاگلوں کی بات بھی سنا کرتے تھے۔ ایک پگلی عورت حضور صلی اللہ تعالیٰ، ہم تو یار سیانوں کو اٹھا دیتے ہیں اپنی محفل سے، جاؤ یار میرا دماغ مت کھاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، ہم تو اپنوں کی بات سننے کو تیار نہیں، ہم تو سیانوں کو محفلوں سے اٹھا دیتے ہیں۔ لیکن میرے آقا کی قربان جاؤں، ایک پگلی عورت آتی ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے، مجھے آپ سے کام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بولو کیا چاہتی ہو؟ فرمایا نہیں، آپ میرے پاس آئیں، آپ میرے پاس آئیں۔ اللہ اکبر۔ اب اسی محلے کے جس محلے میں وہ عورت رہتی تھی، اسی محلے کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ چھوڑیے، یہ تو پگلی عورت ہے، پاگل ہے، اس سے تو لوگ پتھر مارتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں اس کی بات سنوں گا، میں اس کی بات سنوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب چلے گئے، قریب چلے گئے، فرمایا بولو کیا کام ہے؟ عرض کی نہیں، میرے ساتھ آئیے، میرے ساتھ آئیے، میں یہاں نہیں کہوں گی، اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ حضور کو صحرا میں لے گئی۔ کہاں لے گئی؟ صحرا میں لے گئی، تپتے صحرا میں لے گئی۔ میرے آقا ریت پر تشریف فرما ہو گئے۔ یاروں آج کون ہے جو پاگلوں کی دل جوئی کرتا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ تو پھر ماننا پڑے گا۔ اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ریت پر بیٹھ گئے، تپتے صحرا میں، تپتے صحرا میں۔ فرمایا بول، اب کیا بولتی ہے؟ اس پگلی عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، پہلی میری عرض یہ ہے کہ لوگ مجھے وٹے مارتے ہیں، روڑے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، انہیں منع کیجئے، مجھے مت مارا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں ماریں گے آئندہ تجھے، میں منع کر دوں گا، نہیں ماریں گے، بول اور کیا کیا چاہتی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر والے میری بات نہیں مانتے، مجھے پاگل پاگل کہتے ہیں۔ فرمایا آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں منع کر دوں گا انہیں، میں منع کر دوں گا انہیں۔ فرمایا گلی کے لوگ بھی مجھے پاگل کر کے چھیڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان مبارک میں آنسو بھر آئے۔ یار پاگلوں کی باتوں پہ کون روتا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں خود بھی حیران رہ گیا کہ وہ عورت کبھی ہنستی ہے، جب ہنستی ہے تو میرے آقا بھی ہنستے ہیں، جب وہ روتی ہے تو میرے آقا بھی رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ لوگ مجھے پاگل کہہ کے چھیڑتے ہیں، آپ انہیں منع فرمائیے، آپ انہیں منع فرمائیے۔ یارو کچھ لوگوں کا حلیہ دیکھ کے ہم ویسے ہی ہمارے اندر مستی جاگتی ہے کہ یہ پاگل ہے، کبھی دھکا دے دیا، کبھی چھیڑ دیا۔ انہیں بھی دل ہے، ان کو بھی کہیں اپنی آرزو التجا پیش کرنے کا کوئی مقام بارگاہ ہے، اور انہی بارگاہ میں وہ پیش ہوتے ہیں، ایسی بارگاہوں میں وہ پیش ہوتے ہیں۔ عرض یا رسول اللہ مجھے پاگل کہہ کے چھیڑتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ کبھی وہ ہنستی تو میرے آقا پھر ہنسنا شروع ہو جاتے، مسکرانا شروع ہو جاتے، اگر وہ روتی تو میرے آقا رونا شروع ہو جاتے۔ کافی دیر تک یہ گفتگو چلتی رہی، کافی دیر تک۔ حضرت انس کہتے ہیں میں بھی دور کھڑے ہو کے دیکھتا رہا، یہ منظر میں دیکھتا رہا کافی دیر تک۔ میرے آقا تسلی سے اس کی باتیں سنتے، یہ نہیں کہا کہ جلدی جلدی بول مجھے کام ہے، مجھے کہیں جانا ہے، نہیں، تسلی سے فرمایا اور کیا کام ہے، بتا اور کیا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آخر تنگ ہو کے نا وہ پگلی عورت کہتی یا رسول اللہ بس میری عرضیاں یہی تھی، میں نے آپ سے یہ عرضیاں کرنی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے کہ اب میں جانا چاہتی ہوں، اب میں جانا چاہتی ہوں، میں نے بہت سارا ٹائم لے لیا آپ کا۔ میرے آقا فرماتے نہیں نہیں، اللہ اکبر، فرمایا نہیں، آئندہ جب بھی کام ہو نا بلا جھجک میرے پاس چلی آنا، بلا جھجک میرے پاس چلی آنا، کوئی بھی ٹائم ہو، یہ کبھی کبھی محسوس نہ کرنا کہ تیری بات کوئی سننے والا نہیں، تجھے کوئی اہمیت دینے والا نہیں، نہیں میں بیٹھا ہوں، تمہاری باتیں بھی سنوں گا، اس پر عمل بھی ہوگا۔ یارو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہمیں ٹائم دینا چاہیے۔ آج یہ بد امنی کس وجہ سے ہے کہ جن کو ہم نے ٹائم دینا تھا انہیں ٹائم نہیں دیا۔